آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں۔ پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا چوتھا باب، اس کی چوتھی اور پانچویں آیات۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لبالغ ہونے کا درجہ ملے۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ ہو، آمین۔ گزشتہ 2 ویک سے ہم نے اس بات پر غور کیا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، لیکن آج ہم اس کے اگلے حصے پر غور کریں گے کہ جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ بات یہ ہے کہ یسوع مرد سے کیوں نہیں پیدا ہوا، یعنی کہ جو عورت سے پیدا ہوا اس کو عورت سے پیدا ہونے کی کیوں ضرورت پڑی۔ اس بھید کو آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جانیں گے۔ اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو I believe each of you will be blessed۔ کیوں جو میرا یہ پیمانہ ہے بولنے کا کہ جب مجھے برکت ملتی ہے تو پھر جب وہ بات آگے بتائی جاتی ہے تو وہ آگے بھی برکت بنتی ہے۔ کیوں جو کلام کا یہ طریقہ ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تو باعث برکت بنے گا دوسروں کے لیے۔ تو اگر مجھے برکت نہیں ملی تو پھر you people will not be blessed۔ So I am blessed through this message and I know that you are going to be blessed also۔ پیدائش کے جو پہلے 3 ابواب ہیں ان سے متعلق علماء حضرات کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کو پہلے 3 ابواب کی سمجھ آ جائے ان کو پوری بائبل جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ 3 ابواب اتنے گہرائی میں ہیں، تشبیہات اور استعارات میں ہیں کہ ان کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے جب تک خدا کا روح انسان کی مدد نہ کرے۔ تو میں تقریباً 30 سال سے اس کوشش میں ہوں کہ ان ابواب کو سمجھوں، لیکن اپنی اسسمنٹ کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 to 70% مجھے ابھی سمجھ آئی ہے ان 30 سالوں میں، اور باقی ابھی جو ہے وہ سمجھنا باقی ہے۔ تو دھیان سے سنیں گے تو you will be blessed۔ آج میں سرمن نہیں دوں گا، آج میں تھوڑی ٹیچنگ دوں گا، کہ جو ٹیچنگ اور سرمن میں فرق ہے۔ سرمن کا یہ ہے کہ بس جو کچھ آپ بتا دو اور جاؤ، لیکن ٹیچنگ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آئے، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں جب میٹرک میں تھا تو ہمارے سالانہ جو بورڈ کے ایگزام ہے وہ نزدیک تھے، تو انگلش کا ٹیچر جو تھا اس نے ہمیں انالیسس جو ہے وہ نہیں کروائے تھے۔ تو دوسری فریق سیکشن کا ٹیچر تھا، وہ بہت قابل ٹیچر تھا، اس نے کہا کہ دونوں سیکشنز کو اکٹھے جو ہے وہ انالیسس جو ہے سمجھا دو۔ اس نے کیا کیا کہ دونوں کلاسوں کو اے اور بی سیکشن تھے اکٹھے کیے اور ان کو سمجھا دیے۔ اس ٹیچر کی خصوصیت یہ تھی کہ نالائق سے نالائق بچہ جب وہ ٹیچ کرتا تھا تو سمجھ آ جاتی تھی، لیکن بعد میں کلاس سے باہر نکل کے پھر بھول جاتے تھے۔ تو آپ کا بھی ایسا ہی نہ حال ہوگا، دھیان سے سنیں گے تو یہ بھی کلاس میں۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ خدا کے سارے کام آسمان میں
جو کچھ زمین پر ہونے والا ہے وہ ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ زمین ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں خدا کے حضور میں. کیوں؟ جو خدا کے حضور میں وہاں نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے. وہاں سب ایک دن جو شروع ہوا ہے وہی چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں ابدیت. لیکن زمین پر یہ تغیر ہوتا ہے، دن رات جو ہے وہ دنوں کا، ہفتوں کا، سالوں کا، مہینوں کا باعث بنتے ہیں. تو جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے چوتھے باب کی تیسری آیت کی، تو اس کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے کہ گو بنائے عالم کے وقت سے اس کے کام ہو چکے تھے. یہ نہیں کہ ہوں گے. اگر آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے کہ خدا کے سارے کام آسمان میں مکمل ہو چکے ہیں. وہ ازل سے ذبح شدہ بن رہا ہے. جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کا وہ ذبح شدہ بن رہا تھا. پہلے کا آدم کو پیدا کرنے سے پہلے خدا نے اس کو پتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا، تو اس نے کیا کیا؟ ازل سے ذبح شدہ بن رہا ہے خدا کے حضور. لیکن زمین پر اس کو وقت لگا. پچھلے دفعہ ہم نے سیکھا تھا جب وقت پورا ہو گیا. لیکن آج ہم جو پہلے میں نے بتایا کہ ہم غور کریں گے کہ عورت سے پیدا ہوا انسان کی تخلیق آسمان پر ہو چکی تھی. جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 27 آیت لکھا ہے، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا. اس کو، یہ سنگولر سبجیکٹ ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے. اس کو، کس کو؟ آدم کو. اس کو پیدا کیا. اب آگے لکھا ہے نر و ناری ان کو پیدا کیا. پہلے کہہ رہا ہے اس کو، پھر کہتا ہے نر و ناری ان کو. واحد سے، سنگولر سے پلورل ہو گیا. واحد آدم کیا ہے؟ سنگولر. لیکن اس سے نر و ناری جو ہے وہ پیدا کیا خدا نے. لیکن ابھی زمین پر نہیں خدا نے کام کیا، آسمان پر ہو گیا ہے، خدا نے کر دیا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اور خود پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اور آگے 28ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی. یعنی کیا کیا؟ ان کا نکاح بھی پڑھ دیا. He declared them husband and wife. ان کو برکت دی. کیا برکت کیا دیتا ہے خدا؟ کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. تو خدا کا جو آدم کا نکاح ہے، اس کو آدم میں سے کس نکالا؟ کس کو؟ ہوا کو. آسمان پر خدا نے کام کر دیا ہے اور ان کو برکت دی. برکت دی. He declared them husband and wife. پہلا جوڑا آسمان پر جو تھا وہ خدا نے ڈکلیئر کر دیا کہ زمین کو معمور کر. یہ پہلا ایکٹ، خدا کا پہلا کام. جب اس نے آدم کو، اس کو، لیکن ان کو، آگے ہے ان کو. دس واز دا سیکنڈ ایکٹ، واحد سے جمع. لیکن ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ زمین پر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں تخلیق کا کام ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. مٹی سے اس نے اس کا اسٹیچو بنایا، بت بنایا، اور اس کے نتنوں میں کیا کیا؟ زندگی کا دم پھونکا. میں اس کو کہتا ہوں وہ تخم تھا، وہ سیڈ تھا. مٹی میں، زمین میں، اس کو چاہے مٹی کہہ لیں چاہے زمین کہہ لیں، اس میں تخم نہیں تھا. تخم کہاں سے آیا؟
खुदा ने अपना दम फूंका, दैट वाज द सीड जो कि उसने मट्टी में फूंका, तो लिखा है कि इंसान की जान की शक्ल में वजूद में आ गया। लेकिन जब ये उसका पहला एक्ट है, आदम को बनाया, नर, जब नारी को उसने बनाया तो वो कैसे बनाया? आदम पर गहरी नींद भेजी। पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 21 से 23 आयत तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ ये सारा वाकया दर्ज है, लेकिन मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि खुदा ने क्या किया कि आदम की पसली निकली और उसमें से एक औरत, क्या किया उसने, जिसको नारी कह सकते हैं आप, औरत कह सकते हैं, नारी जो है वो तैयार करके आदम के पास लाया। जब आदम के पास लेके आता है तो आदम कहता है कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। और आगे जमीन पर खुदा ने नहीं डिक्लेयर किया, खुदा ने आसमान पर पहले ही कर दिया है, जमीन पर आदम डिक्लेयर कर रहा है कि ये नारी कहलाएगी। खुदा ने आसमान पर कर दिया है, लेकिन जमीन पर खुदा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? रीजन, क्योंकि जमीन का सारा इख्तियार, सब कुछ खुदा ने आदम के सुपुर्द कर दिया था। जब हम इस पहले बाब की 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और समंदर के आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन, ध्यान से सुना, तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। तमाम जमीन और जो कुछ जमीन पर है उस पर इख्तियार रखें। तो वो जो अथॉरिटी, जो इख्तियार था, खुदा ने आदम के सुपुर्द कर दिया था, इसलिए जमीन पर आदम डिक्लेयर कर रहा है, आसमान पर खुदा ने किया है कि नारी, ये भी नारी कह रहा है, फिर खुदा ने उनको ब्लेस किया है, तो ये भी कह रहा है कि एक तन होंगे। एडम इज डिक्लेयरिंग दैट दे विल बी वन बॉडी फ्लैश, दे विल बी हस्बैंड एंड वाइफ। सो पहला जोड़ा जो था वो आदम का था। जब हम देखते हैं कि खुदा ने हवा जब निकाली है तो दूसरी कोई जगह से मिट्टी लेके क्यों नहीं उसने औरत को बनाया? उसने आदम में से निकाला उसको, उसके फ्लैश में से उसको निकाला। क्यों? क्यों? जो हवा कहां थी मौजूद उस वक्त? हवा कहां थी? आदम में थी, तो उसी में से उसको निकाला। तो जब आगे हम पढ़ते हैं तीसरे बाब की 20वीं आयत में, तो आदम क्या कहता है उस औरत को? कहता है तीसरे बाब की 20वीं आयत में, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। सब जिंदों की मां, बाप जमीन पर आदम, और मां कौन? औरत। औरत में सीड नहीं है, सीड आदम में है, नर में है, नारी में नहीं है। औरत को आप जमीन कह लें, मट्टी कह लें, नारी कह लें, मां कह लें, जो कुछ भी कहें वो है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि रोमियो के खत में लिखा हुआ है तीसरे बाब की 23वीं आयत में कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो मैंने उस वक्त मिडिल ईस्ट में था, तो मैंने खुदा से पूछा, मैंने कहा मैं तो गुनाहगार कैसे हो गया, मैं तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था। तो खुदा ने मुझे समझाया कि जब तू पैदा नहीं हुआ था तू कहाँ था? तू अपने बाप में था।
تیرا باپ اپنے باپ میں تھا. تو جب جائیں تو سارے کے سارے جتنی نسلیں انسانی ہیں وہ سارے سیڈ جو تھا وہ آدم میں تھا. اور جب آدم نے گناہ کیا تو کیا ہو گیا؟ سب کا سب گناہ کی لپیٹ میں آ گیا. سو ہم سب آدم میں تھے. ابھی جو میں ایک تھوڑی ٹرکی سی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھیں گے. جب آدم باپ ہے، ہوا ماں ہے تمام زندوں کی، میری اور آپ سب کی ماں ہے، تو ہمارا جو فلیش ہے، ہمارا جو جسم ہے، وہ کس میں تھا؟ ہوا میں، ماں میں، عورت میں. وہ مٹی تھی. اور یہ طریقہ اور یہ سلسلہ خدا نے یہ قائم کر دیا جس طرح کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور کرو کہ انسان میں نر اور ناری کے ملاپ سے نسل جو ہے وہ آگے بڑھے. یہ قانون خدا نے ٹھہرا دیا. دس واز دا لا. اس کو نیچرل لا کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ اکیلا مرد یا اکیلی عورت کوئی بچہ پیدا کر سکتا؟ نیور. کوئی بھی نہیں کر سکتا. دونوں کا ملاپ، کیوں؟ جو یہ قانون فطرت ہے، یہ خدا کا قانون بنایا ہوا ہے کہ لازمی ہے کہ وہ کیا کرے؟ دونوں کا ملاپ ہو. تو پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے کیا کیا کہ مٹی میں کس کو ڈالا؟ سیڈ کہاں سے تھا؟ خدا کا. مٹی میں سیڈ نہیں تھا. جب میرا تعلق میڈیکل پیشے سے آتا تو میں نے اس کی جب دیکھا کہ یہ کیسے اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں فرٹیلائزیشن. عورت جو ہے اس میں انڈا ہوتا ہے، بیضا. میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں اووم. اووم ہوتا ہے. آدمی میں سپرم ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے. اور جب یہ مل جاتے ہیں دونوں، اووم سپرم سیڈ اووم میں ملتا ہے تو اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک جھلی جو ہے نا کوٹنگ بن جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا کوئی سپرم اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے ذریعے پھر اس کی نیوٹریشن ہوتی ہے، پھر بڑھتا ہے. جیسے خدا نے کیا کیا مٹی میں کیا کیا؟ کیا پھونکا؟ بیج، دم پھونکا. اسی طرح فیمیل اووم میں آدمی کا جو سیڈ ہے، جو سپرم ہے، وہ اس کے ساتھ جب مل جاتا ہے ایک کور سے اس کے اندر تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسانی پیدائش کا طریقہ ہے. آگے جب پڑھیں آپ اس کو تو ہم جو عورت سے پیدا ہوا، ہم سب اس وقت ہمارا جسم ہوا میں تھا، عورت میں تھا. اسی لیے خدا نے جب ہوا کو جب گناہ ہو گیا تو اس کو خوشخبری سنائی کہ تیری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو کیا کرے گا؟ اس کے سر کو چلے گا. عورت کو کہ جو خدا جو کہ کریٹر ہے وہ جانتا تھا کہ یسوع کا جسم کہاں ہے. یسوع کا جسم کہاں تھا اس وقت؟ خدا کے سارے کام ہو چکے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یسوع کا جسم کہاں تھا؟ اگر میرا اور آپ کا جسم آدم میں تھا، ہمارا تخم جو ہے وہ ہمارے باپ میں تھا، آدم میں تھا، تو یسوع کا جو جسم ہے وہ اس وقت کہاں تھا؟ ماں ہوا میں. اور خدا نے جس طرح پہلے آدم کی تخلیق کی کہ مٹی میں اپنا دم پھونکا، اسی طرح اس نے اپنا کلام جو کہ تخم ہے. جب ہم پڑھتے ہیں پہلا پطرس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت تو وہاں لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہو. سو خدا کا کلام تخم ہے. پہلا زندگی کا دم وہ بھی تخم تھا جو خدا نے پھونکا اس میں مٹی میں. اسی طرح وہ جو جسم ہے عورت کا، وہ مریم کے پاس جب آتا ہے فرشتہ لے کے خدا کا کلام آسمان سے تخم، تو اس نے کیا کیا؟ اس تخم کو قبول کر لیا. تو جو ہی اس نے قبول کر لیا، پہلے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا؟
میں تو برتن سے واقف ہی نہیں ہوں، یہ تو انسانی سوچ کے مطابق وہ یہ ناممکن ہے. لیکن فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا تیرے قول کے موافق ہو. تیرے قول کے موافق ہو کا کیا مطلب ہے کہ she accepted it. اور جب اس نے اس کو خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اس وقت وہ پریگننٹ ہو گئی. یسوع مسیح کی پیدائش کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا. تو اس لیے جب ہم غلطیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ وہ عورت سے پیدا ہوا، عورت سے پیدا ہونا اس کا ضروری تھا. جس طرح مٹی، میں اس کو نام دیتا ہوں مٹی سے. عورت کیا ہے؟ مٹی کی مانند ہے. جیسے آدمی کو بنا کے اس نے زندگی کا دم اس مٹی میں پھونکا، اسی طرح عورت میں جو کہ زمین کا ہے، مٹی ہے، ماں ہے، ناری ہے، اس کے اندر جو فرشتہ کلام لے کے آیا تھا اس نے قبول کر لیا اس کو. She got pregnant. اس لیے اس کا عورت سے پیدا ہونا ضروری تھا. That was the secret mystery. دوسری بات ہم غور کریں گے اس بات پر کہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. شریعت کو اس نے توڑا نہیں. پڑھتے ہیں ہم کتاب مقدس میں کہ کسی نے یسوع نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں، اس کو توڑنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. ابلیس جو ہے ہی از اے لا بریکر، وہ شریعت کو توڑتا ہے، لیکن خدا شریعت کا پابند ہے. خدا نے جو کہا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اس کا کلام ہے. شریعت ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا شریعت ہے کیا؟ دعا کیا؟ ہم دعا کرتے ہیں. دعا کا مطلب ہے گفتگو، بات چیت. جب ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو بات چیت یا گفتگو کا نام دیتے ہیں. لیکن خدا کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، جو ورڈ استعمال ہوا ہے، جب خدا سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ دعا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک ہیں، ان کے قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کے اسلام ملک کا قانون ہے، لیکن جو خدا کا لا ہے دیٹ از کالڈ شریعت. تو دوسرے خدا کے جو بھی قانون آپ کہہ لیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت. ہم صرف زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ صرف 10 احکام کو جانتے ہیں کہ وہی شریعت ہے. لیکن شریعت کی 5 کتابیں ہیں، اور 5 کتابوں میں یہودیوں کی جو تلمود کتاب ہے اس کے مطابق 613 کمانڈمنٹس ہیں، جن میں مورل لا ہے، سیریمونیل لا ہے، پھر سول لا ہے، جوڈیشل لا ہے. لیکن ایک الگ ہے لا ہے جس کو ہم نیچرل لا کہتے ہیں. نیچرل لا، قدرتی لا. جیسا سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، ڈھونڈا ہے کہ فورس آف گریوٹی کیا ہے کہ آپ کوئی چیز نیچے اوپر پھینکیں تو وہ نیچے آ جاتی ہے. کیوں؟ کہ زمین کے اندر ایک کشش ہے جو اس کو کھینچتی ہے، اس کو کہتے ہیں فورس آف گریوٹی. تو دس از اے لا. اور انسان کے لیے، اس کی پیدائش کے لیے، کہ انسان کے ناری اور نر کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں، یہ اس نیچرل لا جو کہ خدا نے مقرر کیا ہوا ہے. یہی شریعت ہے جس کو خدا توڑتا نہیں ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب کی آخری آیت 21ویں آیت ہے، نہیں سوری 22ویں آیت، وہاں بھی لا درج ہے. اس لا کو کہتے ہیں سوئنگ اینڈ ہارویسٹنگ. لا سوئنگ اینڈ ہارویسٹنگ. تو یہ جو ہماری پیدائش ہوتی ہے انسانوں کی، یہ بھی عورت از لائک اے لینڈ، لائک اے سوئل. اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے، بیج ہے، تو آپ فصل کہاں بوئیں گے؟ اگر بیج ہے، آپ کے پاس لینڈ ہے، بیج نہیں ہے، تو پھر بھی ناممکن ہے. تو یہ طوفان نوح کے بعد
خدا نے پھر اس لا کو جو سوئنگ اینڈ ہارویسٹنگ لا ہے اس کو ریپیٹ کیا نوح کے مدد کے لیے بھی لکھا ہے، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سوئنگ اینڈ ہارویسٹنگ، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے جب تک یہ دنیا ہے۔ یہ سلسلہ، یہ لا جو ہے یہ قائم ہے۔ خدا نے طوفان نوح کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کر دیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا آدم، پہلے آدم کو خدا نے کس طرح پیدا کیا؟ مٹی سے اور پھر دم پھونکا۔ دوسرے آدم کو خدا نے کس طرح پیدا کیا؟ عورت سے، جس کو ہم مٹی کہہ لیں، عورت کہہ لیں، جسم کہہ لیں، ناری کہہ لیں، دیٹس آل سیم۔ تو اس کے اندر اپنا کلام آسمان سے بھیج کر یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ لا تھا۔ ہوا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ تمام زمین خدا نے اختیار آدم کو دے دیا۔ جب ہم زبور کی کتاب اس کا 115 زبور 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے آسمان تو خداوند کا ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی۔ تو زمین بنی آدم کے لیے ہے، اس پر اختیار آدم کا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ شیطان نے دھوکے سے آدم سے وہ سارا اختیار چھین لیا اور وہ سارا اختیار جو تھا وہ اس کے پاس چلا گیا۔ آدم جو تھا وہ اس کی غلامی میں چلا گیا۔ زمین پر آمد جو ہے وہ قانونی آمد ہے، وہ ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے۔ عورت ایک گیٹ وے ہے جس کے ذریعے زمین پر داخلہ قانونی ہے۔ آدم کو کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ کبھی آسمان پر گیا تھا اوپر خدا کو ملنے کے لیے؟ نہیں، خدا اس کو ملنے کے لیے آتا تھا ٹھنڈے وقت میں، آدم نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، لیکن خدا آ سکتا تھا، تو وہ آتا تھا اس کو ملنے۔ اسی طرح جو ابلیس ہے وہ عورت سے نہیں پیدا ہوا، وہ اسپرٹ ہے، عورت سے نہیں پیدا ہوا۔ اس کی آمد، جو کچھ اس نے آدم سے کھویا ہے، سنیچ کیا ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ اس کی زمین پر آمد بھی غیر قانونی ہے۔ نکالیے گا میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی پہلی 2 آیات اگر کوئی نکالتا تو پڑھے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ میں نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ بھیڑ خانہ ایک یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے۔ انسانوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بھیڑوں سے۔ تم زبور میں لکھا ہے کہ تم میری چراگاہ کی بھیڑیں ہو۔ یہ بھیڑ خانہ جو ہے اس میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے دیوار کو لانگ کر چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ ابلیس جو ہے دروازے سے داخل نہیں ہوا، عورت جو ہے وہ دروازہ ہے، وہ گیٹ وے ہے زمین پر داخل ہونے کے لیے قانونی طور پر، شرعی طور پر۔ ابلیس چور اور ڈاکو ہے، وہ دیوار بلان کے آیا ہے، اس بھیڑ خانے میں، اس دنیا میں داخل ہوا ہے دیوار بلان کے۔ یسوع کو اس لیے وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا کہ وہ قانونی آمد ہو اس کی اس دنیا میں۔ لیگلی جیزس کرائسٹ کا عورت سے پیدا ہونا قانونی تھا، لیگل تھا اس زمین پر داخل ہونے کے لیے۔
अगर वो दीवार पर लांग के आता तो वो चरवाहा तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहता है ऐसा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि मैं दरवाजे जिथे आया। औरत से पैदा होना उसका कानूनी आमद है इस जमीन पर। इब्लीस कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। जब तक हम इस जिस्म में हैं, हम भी लीगल हैं, इस अमल है इस जमीन पर हमारी। लेकिन जो यसु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। हमारे पास ये वक्त है, एक दिन हम कानूनी तौर पर इस ज़मीन पर दाखिल होते हैं ज़मीन पर, और एक दिन हम इसको छोड़ देते हैं। हमारी जो वीज़ा है इस ज़मीन पर वो आर्जी है, वो लिमिटेड है, हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे पास ये वक्त है, खुदा ने हमें इस ज़मीन पर भेजने का मकसद, उसका सिर्फ एक ही मकसद है। खुदा का कोई और मकसद नहीं है। खुदा का मकसद है कि उसके बेटे पर ईमान लाए, उसके अलावा कोई चारा नहीं। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता, सिर्फ एक ही वाहिद वसीला है। तो यही टाइम है, जब ये टाइम, ये वीज़ा ख़त्म हो गया तो फिर कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। दो ही बातें हैं, अबदी ज़िंदगी या फिर अबदी मौत। बाद लोग कहते हैं कि शायद खुदा इब्लीस को भी माफ़ कर देगा। खुदा रहीम है, खुदा रहीम ज़रूर है, लेकिन खुदा अपने कलाम जो है उसका भी पाबंद है। इब्लीस का गुनाह, इब्लीस ने गुनाह कहाँ किया था? इटर्निटी में, खुदा की हजूरी में, अबदियत में। उसका गुनाह भी अबदी है, उसका गुनाह इब्लीस का अबदी है, इसलिए उसके लिए कोई चारा नहीं। उसने जहां, खुदा ने उसका ठिकाना जो मुकर्रर कर दिया है जहां उसने जाना है, वो अबदियत सजा है, उसकी सजा भी अबदी है उसकी। लेकिन आदम ने गुनाह किया, कि किसने किया है? इस जिस्म में, ज़मीन पर, जो कि आदमी है। इब्तिदा, जिस इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, जिस चीज़ की इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। लिहाजा ये जो ज़मीन है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये अबदी नहीं है। और इंसान ने जो गुनाह किया है उसका गुनाह भी अबदी नहीं है, ये जानने की ज़रूरत है। इसलिए खुदा ने इंसान की निजात के लिए, इब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है, हमारा साथ देता है, क्योंकि हमारा गुनाह जो है वो ज़मीन पर हुआ है, अबदियत में नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास ये चांस है कि हम उसको, जो खुदा ने इंतज़ाम किया है हमारी निजात का, उसको कबूल करके क्या करें? अबदियत में दाखिल हो जाए। लेकिन इसके बाद जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, देयर नो चांस। तो अभी हम सब जो हैं, ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को बताएं कि और इसके बाद चारा नहीं है। और खुदा का जो मकसद है भेजने का, मुझे हवाला की याद आ रहा है, आखिरी हवाला पढ़ता हूँ, यूहन्ना रसूल की चीज़ और उसके छठे बाब, हाँ जी, 28वीं आयत, कि खुदा का काम क्या है, खुदा क्या चाहता है आपसे और मुझसे, और हर एक इंसान से जो इस जिस्म में ज़मीन पर आया है वो क्या चाहता है। लिखा है, लोग समझते हैं इसकी यूहन्ना का खत की अंजील, उसका छठा बाब, उसकी 28वीं और 29वीं आयत मैं पढ़ने लगा। बस उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। लोगों ने पूछा यीशु के पास आकर कि हम क्या करें कि खुदा के काम अंजाम दें। लोग समझते हैं, इंसान समझ रहा है कि खुदा के बहुत सारे काम हैं जो उसको करने हैं हमने उसके। खुदा के काम, क्या लफ्ज़ है? खुदा के काम, यानी बहुत सारे काम, खुदा के काम अंजाम दें। यीशु का जवाब सुनिए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है
खुदा के काम है या खुदा का काम है? खुदा के काम है। लोग पूछते हैं कि हम क्या करेंगे खुदा के काम, लेकिन यीशु कहता है खुदा का काम, के काम और का काम, खुदा का एक ही काम है। काम नहीं, खुदा के काम नहीं, खुदा का एक ही काम है। और वो क्या चाहता है? वो क्या है काम? खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है, यानी खुदा ने भेजा है, उस पर ईमान। ये हर एक के लिए कि जिसे उसने भेजा, यही खुदा का काम है। खुदा का काम कोई और नहीं है। खुदा कहे तो हर चीज़ सामने आ जाती है, लेकिन खुदा के इंसान को खुदा ने अपनी शबीह और सूरत पर पैदा किया है। खुदा उसको कहते हैं फ्री विल दिया है, आज़ाद मर्जी दी है कि वो करे या ना करे। खुदा उस पर ज़बरदस्ती नहीं करता कि नहीं करने को ये कर। ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। करेगा बच जाएगा, नहीं करेगा अबदी मौत में दाखिल हो जाएगा। आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड।